اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ قرآن دعاؤں کے سلسلے میں آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت خوبصورت دعا گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ سے یہ دعا لی گئی ہے اور اس دعا کو عام طور پہ مدرسین جو ہیں اپنے درس سے پہلے پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور میں چاہوں گا کہ یہ پوری دعا جو ہے یہ آیت نمبر 25 سے لے کے آیت نمبر 35 تک ہم گرامیٹیکلی انالائز کریں۔ تو چلتے ہیں جی ایک ایک آیت کر کے انشاءاللہ تعالی دعا کو انالائز کرنے کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے جی قال رب اشرح لی صدری۔ تو قال سے ہی ہم شروع کرتے ہیں جی، پورا انالیسس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اس ٹیکسٹ کا۔ تو قال فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے، اور ہوا کی ضمیر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی پیچھے سے آپ دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ کی طرف ہی لوٹے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو قال جب بھی آتا ہے اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، جس سے کہا جا رہا ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، اور جو کہا جا رہا ہوتا ہے وہ قال کے لیے مقول القول محلاً منصوب مفعول بھی بنتا ہے کیونکہ وہ جملہ ہوتا ہے۔ تو قال فعل با فاعل ہے۔ اب جو مقول القول ہے یعنی مفعول بھی وہ ربی سے شروع ہو رہا ہے۔ ربی از اکول ٹو یا ربی، اور یا ربی از اکول ٹو فعل فاعل مفعول، جس میں یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، اور ادعو فعل جو ہے فعل با فاعل ہے، ربی مضاف الیہ منادا منصوب مفعول بھی، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا، جس کا جواب و ندا جو ہے وہ اشرح سے شروع ہو رہا ہے۔ اشرح فعل با فاعل ہے، فعل امر ہے، انتا ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے، شین را اور ہا اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں جی کس باب سے کس معنی کے تحت استعمال ہوتا ہے۔ تو خان صاحب ذکر کر رہے ہیں شرح یشرح شرحن، باب فا سے ذکر کر رہے ہیں اور ایک معنی اس کے بتا رہے ہیں گوشت کے لمبے لمبے ٹکڑے کاٹ کر اسے پھیلانا۔ پھر مطلقاً وسعت دینا کشادہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور دوسرے معنی بیان کر رہے ہیں کسی کام یا مسئلہ کے گہرے مطالب کو کھولنا۔ پھر مطلقاً کھولنے کے لیے آتا ہے، اور آیات کا ریفرنس جو دیا ہے وہ سورۃ الانشراح سے ہے، الم نشرح لک صدرک، اور دوسری سورۃ الانعام سے ایک آیت کا ریفرنس دیا ہے۔ تو نیچے ہی اشراح فعل لکھا ہوا ہے، فعل امر ہے، تو کشادہ کر، تو کھول، اور اس فعل امر کے تحت آیت کا ریفرنس دیا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 کا کہ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب تو کھول دے میرے لیے میرے سینے کو۔ تو اشرح فعل با فاعل ہو گیا، لی جار مجرور ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہوتا ہے، تو یہ متعلق ہے فعل اشرح کے۔ اس کے بعد صدری، صدری جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بن رہا ہے اشرح فعل کے لیے۔ گویا اشرح فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے یہ جواب و ندا بن رہا ہے ندا کے لیے، اور ندا اپنے جواب ندا سے مل کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ مین حصہ ہم نے جو ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز کر لیا۔ اب آگے جو کچھ آ رہا ہے وہ واو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جڑتا جائے گا۔ تو آیت نمبر 25 ہماری الحمدللہ گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی جی۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 26 کی طرف، وہ ہے جی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ واو عاطفہ ہو گیا، یسر فعل امر فعل با فاعل، انتا ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے، یا سین اور را حروف مادہ ہیں، باب تفعیل سے استعمال ہوتے ہیں، یسرا یسر تیسیرن۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں جی تیسیر کے معنی کیا ہیں۔ خان صاحب بتا رہے ہیں یسرا یسر تیسیرن کے ایک معنی ہے کسی کام کو کسی کے لیے رفتہ رفتہ آسان کر دینا۔ مزید بتا رہے ہیں کہ جس کام کو آسان کرتے ہیں وہ بنفسی ہی آتا ہے، یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس کے لیے آسان کرتے ہیں اس پر لام کا صلہ آتا ہے۔ دوسرے معنی بیان کر رہے ہیں کسی کو کسی جگہ پہنچا دینا، یعنی رفتہ رفتہ راستہ آسان کر دینا۔ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ جس کو پہنچاتے ہیں وہ بنفسی ہی آتا ہے، اور جس جگہ پہنچاتے ہیں اس پر لام کا صلہ آتا ہے۔ نیچے فعل امر دیا ہوا ہے جی یسر، تو آسان
کر، اور آپ دیکھ لیں گے کہ لی استعمال ہوا ہے یعنی لام جارہ کے ساتھ، اور معنی کلیئر ہو جائیں گے کہ جس کے لیے آسان کرتے ہیں اس پر لام کا صلہ آتا ہے۔ تو یسر فعل و فاعل ہو گیا، لی جار مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا یسر فعل کے لیے، اور امری مضاف مضاف الیہ یہ مفعول بن جائے گا یسر فعل کے لیے، اور یوں یسر فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا اشرح لی صدری والے جملے پر۔ یوں ہماری آیت نمبر 26 بھی گرامیٹیکلی انالائز ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 27 کی طرف، وہ ہے جی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِی، واو عاطفہ، احلل فعل امر ہے، فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے، ہا لام اور لام اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں جی کہ کن معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ حروف مادہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ غیر صحیح فعل مضاف سے تعلق رکھتا ہے۔ خان صاحب ڈکشنری میں بتا رہے ہیں کہ ہا لام لام بام نون سے استعمال ہوتا ہے، اوریجنل بنتا ہے ماضی مضارع حلل یحلل، اور تبدیلی کے بعد بنتا ہے جی حلا یحلو، اور مصدر اس کا حلن اور حلولن استعمال ہوتا ہے۔ معنی لکھ رہے ہیں جی رسی کھولنا، گرہ کھولنا، اور بتا رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں آتا ہے۔ مثلا کسی جگہ اترنا یعنی منزل پر سواری سے اتر کر سامان کی رسیاں کھولتے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اس کا مفعول بنفسی ہی بھی آتا ہے اور باقی پریپوزیشن کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو کھولنا، گرہ کھولنا، ان معنی میں یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو واحلل فعل و فاعل ہو گیا جی، عقدتاً یہ منصوب ہے، یہ مفعول بھی بن جائے گا، اور عقدتاً کے معنی جو ہے عین قاف اور دال حروف مادہ کے تحت ہم خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھیں گے۔ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ عقدتن جس کی جمع جو ہے عقدن آتی ہے، یہ اسم ذات ہے اور اس کے معنی ہے گرہ۔ تو عقدتاً جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا تو مفعول بھی بن گیا احلل فعل کے لیے۔ آگے آ رہا ہے جی من لسانی، من لسانی یہ جار مجرور ہے جس میں من حرف جر ہے، اور مجرور جو ہے اس کا ہے لسانی، اور لسانی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، لسان زبان کو کہتے ہیں، اور جار مجرور جو ہے یہ آ رہا ہے عقدتاً نکرہ کے بعد، لہٰذا من لسانی اس جار مجرور کو ہم عقدتاً کے لیے صفت بنا دیں گے، اور یوں ہمارا یہ حصہ بھی انالائز ہو جائے گا کہ احلل فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا اشرح لی صدری والے جملے پر کر دیں یا یسر لی امری والے جملے پر کر دیں۔ ترجمہ انشاءاللہ تعالی ہم آخر میں دیکھ لیں گے جی۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 ہے یفقہو قولی، یفقہو یہ فعل مضارع، اب یہ فعل مضارع مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے؟ تو یہ فعل مضارع مرفوع تو ہے نہیں، کیونکہ یہ صیغہ جو ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور وہ نون کے ساتھ آتا ہے، تو اصل میں تھا یہ یفقہونا، اس کا نون ڈراپ ہوا ہے، اور نون ڈراپ جب ہوتا ہے آنی اونا اینا والے صیغوں کا تو وہ فعل مضارع یا تو منصوب ہوتا ہے یا پھر مجزوم ہوتا ہے۔ منصوب ہونے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور مجزوم ہونے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ حروف ناصبہ کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے فعل مضارع، اور حروف جازمہ کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں نہ تو حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف مل رہا ہے اور نہ ہی حروف جازمہ میں سے کوئی حرف مل رہا ہے، تو یہ فعل مضارع جو ہے منصوب تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں مجزوم ہونے کی ایک وجہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ فعل مضارع جو ہے وہ فعل امر میں بھی مجزوم ہوتا ہے اور فعل نہی میں بھی مجزوم ہوتا ہے۔ تو کیا یہ فعل امر ہے؟ نہیں، فعل امر بھی نہیں ہے۔ کیا یہ فعل نہی ہے؟ جی نہیں، فعل نہی بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت اور ہے فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی، وہ ہے کہ جواب الشرط میں اگر فعل مضارع ہو تو وہ بھی مجزوم ہوتا ہے۔ اب جواب الشرط ماننے کے لیے اسے ہمیں شرط بھی ماننی پڑے گی، تو شرط یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں گرامر والے جو ہیں ایسے مواقع پر ایک شرط کو محذوف مانتے ہیں اور اس فعل کو جواب الشرط ہونے کی بنا پر مجزوم تصور کرتے ہیں۔ تو یفقہو فعل مضارع مجزوم، فعل با فاعل واو ضمیر مرفوع متصل بارز جو ہے اس کا فاعل ہے، اور حروف مادہ ہیں اس کے جی فا، قاف اور ہا۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں جی اس حروف مادہ کو، باب سمیع یسمعو کے تحت خان صاحب ذکر کر رہے ہیں جی فا، قاف اور ہا حروف مادہ کو
کہ فقیہ یفقہ فقہن، معنی لکھ رہے ہیں کسی علم حاصل کے ذریعے اس کے علم غائب تک پہنچنا، یعنی بات کے ہر پہلو کا احاطہ کر کے بات کی تہ تک پہنچنا۔ تو یفقہ فعل و فاعل ہے، قولی مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن گیا یفقہ فعل کے لیے، اور یفقہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط بن گیا ایک محذوف شرط کے لیے۔ اور عام طور پہ گرامر کی کتابوں میں ایسے مجزوم مضارع کو جس ٹرمینالوجی کے تحت لکھا جاتا ہے وہ ہے جی مضارع مجزوم جواب الطلب، یعنی یہ فعل امر فعل نہی کے جواب میں مجزوم ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ جی یہ آیت بھی ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہوگی۔ اب آیت نمبر 29 ہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اس کو انالائز کرتے ہیں جی۔ واو عاطفہ ہے، اجعل فعل امر ہے، فعل و فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل، جعل یجعل با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، بنانا اس کے معنی ہوتے ہیں، خلقہ کے معنی میں ہو تو اس کا ایک مفعول آتا ہے، سیرہ کے معنی میں ہو تو اس کے دو مفعول آتے ہیں۔ لی جار مجرور ہے، اب یہ جار مجرور جو ہے یہ اجعل فعل کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور جو جعل یجعل کا دوسرا مفعول محذوف اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ہے جی وزیرن، یہ منصوب استعمال ہوا ہے تو یہ مفعول بن گیا اجعل فعل کے لیے مفعول اول، اور وزیرن نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد من اہلی جار مجرور آ رہا ہے جو کہ من حرف جر اور اہلی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، یہ صفت بن جائے گا وزیرن کی، اور یوں اجعل فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا اشرح لی صدری والے جملے پر۔ اور اگر لی کو ہم متعلق کریں اجعل فعل کے تو پھر اجعل فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہو جائے گا۔ یوں آیت نمبر 29 بھی ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 30 ہے ہارون اخی۔ اب ہارون جو ہے وہ ایک غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم جو ہے وہ منصوب اور مجرور ایک ہی طرح دکھتا ہے، تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ منصوب ہے یا مجرور ہے۔ مجرور ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں کسی بھی اسم کے، یا تو وہ مضاف الیہ ہوتا ہے یا پھر اس سے پہلے حرف جر ہوتا ہے، تو نہ تو اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے اور نہ ہی یہ مضاف الیہ ہے۔ اگر ہم اسے مجرور مانیں تو ہمیں پیچھے کسی مجرور کے ساتھ اس کو جوڑنا پڑے گا، یا تو اسے کسی مجرور کی صفت بنانا پڑے گا یا کسی مجرور کے لیے بدل بنانا پڑے گا۔ باقی دو جو ہیں یعنی تاکید کے لیے تو لفظی اور ہوتے ہیں، اور معطوف کے لیے حرف عطف کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہارون جو ہے مجرور نہیں بن پا رہا کیونکہ پیچھے نہ تو ہم اسے اہل کی صفت بنا سکتے ہیں اور نہ ہی اسے اہل سے بدل بنا سکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کیا یہ ما قبل کسی منصوب کے لیے بدل یا اس کی صفت بن سکتا ہے؟ تو بالکل جی، پیچھے وزیرن آ رہا ہے، اس کے لیے یہ بدل بن سکتا ہے۔ اور مزید خوبصورت انالیسس ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ اجعل فعل جو ہے پیچھے آیت نمبر 29 میں، اس کے لیے ہارون کو ہم مفعول بھی اول بنا دیں اور وزیرن کو مفعول بھی ثانی بنا دیں، اور لی کو جو ہے وہ متعلق کر دیں اجعل فعل کے لیے، تو اس سے مفہوم بھی بڑا خوبصورت بن سکتا ہے کہ اور تو بنا دے ہارون کو میرے لیے مددگار۔ ہارونہ کے بعد آ رہا ہے جی اخی۔ اخی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مرکب اضافی میں دو مشہور اسم پڑھے ہوئے ہیں جی، اب اور اخ۔ اب کا مطلب ہوتا ہے باپ اور اخ کے معنی ہوتے ہیں بھائی۔ یہ دونوں اسماء جب مفرد استعمال ہوتے ہیں تو ان کا اعراب اسی طرح آتا ہے جس طرح دوسرے اسماء کا آتا ہے۔ مثلا اب کو مرفوع ابن، منصوب ابن اور مجرور ابن کہا جاتا ہے۔ اخ کو مرفوع اخن، منصوب اخن اور مجرور اخن کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ دونوں اسماء مضاف بن کر استعمال ہوتے ہیں تو ان کا اعراب ایک مختلف طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب کو مرفوع ابو کے طور پر، منصوب ابا کے طور پر اور مجرور ابی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اخ کو مرفوع اخو، منصوب اخا اور مجرور اخی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ یعنی اب اور اخ جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ان کو ابی اور اخی ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ اخی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے۔ اب یہ اخی اس کا اعراب کیا ہے؟ تو یہ ہارون کے لیے ہم
بدل بنا سکتے ہیں۔ عام طور پہ گرامر والے جو ہیں اسے عطف بیاں کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور عطف بیاں یہ بدل سے ملتا جلتا ہی ہے۔ تو اخی جو ہے یہاں پر ہم منصوب مانیں گے، کیونکہ یہ ہارون کے لیے بدل یا عطف بیاں بن رہا ہے، اور ہارون منصوب ہے اس لیے کہ وہ یا تو اجل فعل کے لیے مفعول بھی اول ہے، یا پھر وزیرن کے لیے بدل ہے۔ تو یوں الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا۔ اب چلتے ہیں جی آیت نمبر 31 کی طرف، اور وہ ہے جی اشدد بہ ازری۔ اشدد فعل امر ہے، بالکل اسی پیٹرن پہ ہے جس پیٹرن پہ احلل تھا۔ تو شین دال دال اس کے حروف مادہ ہیں۔ تو خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں جی، پہلے اس لفظ کو خان صاحب لکھ رہے ہیں جی کہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے، شددہ یشددو، تبدیلی کے بعد شدہ یشدو شدن، معنی ہے سخت کرنا، مضبوط کرنا۔ اور پھر فعل امر بھی لکھ رہے ہیں نیچے، شدو اور اشدد، اور بتا رہے ہیں کہ دونوں فعل امر ہیں، تو سخت کر، تو مضبوط کر۔ تو جس طرح احلل فعل امر ہے، اسی طرح اشدد بھی فعل امر ہے۔ تو اشدد فعل بفاعل، انتا ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہو گیا، بھی جار مجرور ہے، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا اشدد فعل کے، اور ازری جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ ازر لفظ جو ہے اسم ہے، اس کو دیکھتے ہیں جی حمزہ زا اور را حروف مادہ کے تحت۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں حمزہ زا را حروف مادہ کے تحت اسے باب ضرب یضرب سے ازرا یعزرو ازرن، معنی لکھ رہے ہیں ایک مضبوط ہونا، دوسرے تہبند باندھنا، اور ازرن کے معنی لکھ رہے ہیں اسم ذات بھی ہے، قوت طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کمر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس یہ دیا ہے اشدد بہ ازری، یعنی تو سخت کر دے اس سے میری قوت کو، میری طاقت کو۔ تو اشدد فعل و فاعل، بہ جار مجرور متعلق اشدد کے، اور ازری مضاف مضاف الیہ مفعول بھی بن گیا اشدد فعل کے لیے، اور اشدد فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 ہے وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، واو عطفہ ہو گیا، اشرک فعل امر ہے، شین را کاف حروف مادہ، باب فعل اشرکا یشرکو اشراکن، شریک کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ ہو ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی مفعول بھی بن گئی، اور فی حرف جر ہے جس کا مجرور امری مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا اشرک فعل کے، کیوں اشرک فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ یوں یہ آیت بھی مکمل ہوگی۔ اگلی آیت آیت نمبر 33 ہے کئی نسبحک کثیرن۔ کئی جو ہے یہ ہم جانتے ہیں حروف ناصبہ میں سے ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، لہٰذا آگے آپ کو نسبحہ فعل مضارع منصوب جمع متکلم کا صیغہ نظر آ رہا ہے، سین با ہا حروف مادہ، باب تفعیل سبح یسبح تسبیحا، تسبیح کرنا، پاکی بیان کرنا۔ تو نسبحہ فعل مضارع منصوب فعل بفاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے، کاف ساتھ جو اٹیچ ضمیر ہے ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی، یہ مفعول بھی ہے، اور آگے آ رہا ہے جی کثیرن۔ کثیرن جو ہے یہ منصوب کیوں ہے؟ تو یہ اصل میں جو نسبحہ فعل ہے اس کے لیے مفعول مطلق کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی اصل مفعول مطلق جو ہے وہ محذوف ہے، اور کثیرن اس کی صفت ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں ہم اسے مفعول مطلق قرار دے رہے ہیں، یعنی نسبحک تسبیحا کثیرن، کچھ اس طرح سے تھا۔ اب اس کو جوڑنا کیسے ہے؟ تو نسبحک کثیرن تو ہم نے جوڑ دیا فعل، فاعل، مفعول بھی اور مفعول مطلق جملہ فعلیہ۔ اب کئی کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے؟ تو ایک طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کئی سے پہلے لام جو ہے وہ مقدر سمجھا جاتا ہے، یعنی کئی کا مطلب ہے لکئی، تو لام جو ہے وہ لام جارہ ہوتا ہے، اس کے بعد کئی جو ہے یہ حرف مصدر ہوتا ہے، اور حرف مصدر کے بعد جو نسبحک کثیرن ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جاتا ہے کئی حرف مصدر کے لیے، اور یوں کئی حرف مصدر اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور بنتا ہے لام جارہ کے لیے، اور وہ لام جارہ جو ہے اپنے مجرور کے ساتھ مل کر پھر متعلق ہو جاتا ہے۔ تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کئی کو بس حرف نصب کہہ کر آپ اگلا جملہ جو ہے وہ مکمل کر دیں۔ تو بہرحال محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ تو یوں یہ آیت بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ آیت ہے ہماری جی وَنَذْكُرَكَ
نذکرہ کا کثیرن، یہ بھی سمپلی انالائز ہو جائے گی. واو عاطفہ ہے، نذکرہ زال کاف را حروف مادہ، ذکرہ یذکرو ذکرن ذکر کرنا. تو یہ نذکرہ جو ہے یہ فعل مضارع منصوب جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کا عطف جو ہے نسبحہ فعل اس پر ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے. تو نذکرہ فعل بفاعل، کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی مفعول بھی، اور کثیرن اسی طرح صفت ہے محذوف مفعول مطلق کی جو کہ ذکر ہے، یعنی وَنَذْكُرَ کا ذکرن کثیرن. یوں نذکرہ کا کثیرن جو ہے فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر عطف ہو جاتا ہے نسبحہ کا کثیرن والے حصے پر. اور اب ہے آخری آیت جی ہمارے آج کے لیکچر کی، اور وہ ہے انکا کنت بنا بصیرن. انا حرفظ حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اسم اس کا منصوب ہوتا ہے، لہذا کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ اٹیچڈ ہے، اور خبر کی جگہ پر کنت بنا بصیرن ایک جملہ آ رہا ہے جو کہ کانا سے شروع ہو رہا ہے. کنت فعل ناقص اپنے اسم کے ساتھ ہے، تا ضمیر مرفوع متصل بارز جو ہے یہ کانا فعل ناقص کا اسم ہے، اور بصیرن جو ہے یہ کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے. باقی رہ گیا جی بنا. بنا جو ہے یہ بصیرن کے متعلق ہے، مقدم ہے، اور بصیرن کے متعلق ایسے ہے کہ بصیر جو ہے یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے. یوں فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر، کچھ لوگ اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، بہرحال جو بھی کہہ لیں اسے، یہ محلن مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے ایک دعا جو کہ مختصر سی دعا تھی لیکن چونکہ بڑی پیاری دعا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس پوری دعا کو ہم نے آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 35 تک گرامیٹیکلی انالائز کر لیا. اب ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں جی. اسکرین پہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ربی منادہ مضاف منصوب یا مضاف الیہ، لی متعلق بھی اشرح، اور جملہ جو ہے قالا والا یہ لا محل لہا استناف بیانی ہے، اور جملہ النداء و جوابہا فی محل نصب مفعول القول بن رہا ہے، اور جملہ اشرح والا لا محل لہا جواب النداء ہے. آیت نمبر 26 کے تحت بتا رہے ہیں کہ واو عاطفہ ہے، لی جو ثانی ہے وہ متعلق ہے یسر کے، اور جملہ یسر جو ہے معطوف علی جملہ اشرح ہے. آیت نمبر 27 کے تحت لکھ رہے ہیں واو عاطفہ من لسانی متعلق بنات لی عقدہ ہے، اور جملہ احلل ہے یہ معطوف ہے جملہ اشرح پر. تو ہماری ورکنگ میچ ہو رہی ہے الحمدللہ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ. آیت نمبر 28 کے تحت لکھ رہے ہیں یفقہو مضارع مجزوم جواب الطلب ہے، اور واو اس کا فاعل ہے، اور مزید بتا رہے ہیں کہ جملہ یفقہو لا محل لہا جواب الشرط مقدر، اور شرط جو محذوف ہے وہ ہے ان تحلل عقدۃ لسانی یفقہو قولی. تو جو میں نے کہا تھا نا کہ شرط محذوف مانی جاتی ہے، تو شرط یہ والی محذوف جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی. آیت نمبر 29 کے تحت لکھ رہے ہیں کہ واو عاطفہ لی متعلق بھی محذوف مفعول بھی ثانی ہے، من اہلی متعلق بھی نعت وزیر کے ہے، اور جملہ اجل معطوفہ ہے جملہ اشرح پر. آیت نمبر 30 کے تحت لکھ رہے ہیں کہ ہارون جو ہے یہ بدل ہے وزیر سے اس لیے منصوب ہے، اور اس کے بارے میں دوسری رائے بھی دے رہے ہیں، وہ ہے کہ یجوز ان یکون ہارون مفعولا اولا لفعل اجعل و وزیرا مفعولا ثانیا ولی متعلق بھی اجعل. وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا بالکل اسی طرح انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. اخی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عطف و بیان ہے ہارون کے لیے. آیت نمبر 31 کے تحت لکھ رہے ہیں کہ اشتد جو ہے یہ فعل امر ہے، فاعل انتا ہے بہی متعلق ہے اشتد کے، اور جملہ اشتد جو ہے یہ لا محل لہا استناف بیانی ہے. آیت نمبر 32 کے تحت لکھ رہے ہیں کہ واو عاطفہ ہے، اشرکہ فعل امر ہے، فاعل انتا ہے، فی امری متعلق ہے اشرکہ کے، اور جملہ اشرکہ لا محل لہا معطوف علی جملہ اشتد ہے. آیت نمبر 33 کے تحت لکھ رہے ہیں کہ کئی جو ہے حرف مصدری ہے اور حرف نصب ہے، کثیرن مفعول مطلق نائب عن المصدر ہے، فہوا نعت ہے، یعنی وہ نعت ہے صفت ہے اس کے لیے، یعنی تسبیحاً کثیرن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور مصدر معول کئی نسبحہ کا جو ہے یہ فی محل جر بلامی مقدرہ متعلق بھی اجعل فعل کے ہے، اور جملہ نسبحہ کا لا محل لہا صلۃ الموصول حرفی کئی ہے. آیت نمبر 34 کے تحت ذکر کر رہے ہیں کہ واو عطفہ ہے، نذکرہ کا مضارع معطوف ہے نسبحہ کا منصوب پر، اور کثیرن اسی طرح مفعول مطلق نائب عن المصدر ہے،
اور جملہ نذکر کا لا محل لا معطوف والا جملہ نسبح کا ہے۔ اور آیت نمبر 35 کے تحت بتا رہے ہیں کہ بنا جو ہے متعلق ہے بصیرن کے، اور بصیرن جو ہے یہ خبر ہے کنتا کی، اس لیے منصوب ہے۔ اور جملہ انا کا کنتا لا محل لا تعلیلیہ ہے، اور جملہ کنتا بنا بصیرن جو ہے یہ فی محل رفع خبر انا ہے۔ تو الحمدللہ جی ساری ورکنگ ہماری میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، اور ہمیں ان آیات میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے جی۔ اب ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جی جو عبدالسلام صاحب نے اپنے الفاظ میں کیا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ لیں، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا بنا دے، ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری، اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے۔ انہوں نے ازر جو ہے وہ پشت کمر کے معنی میں لی ہے۔ واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور تجھے بہت یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیشہ ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں قرآن دعاؤں کے سلسلے میں ہم نے ایک مختصر سی دعا کو انالائز کرنا تھا، لیکن اس دعا کی برکت سے ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کے آیت نمبر 35 تک تمام ٹیکسٹ جو ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز کر لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے آج کا لیکچر بہت مفید ثابت ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں گا۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔